بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چودستار یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، سرزمین پاکستان اس لحاظ سے بڑی خوش نصیب ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے مقبول و منصور بندوں نے اور کئی اولیاء کرام نے قیام فرمایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کا کردار نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں بلکہ پورے عالم اسلام میں قابل تحسین رہا ہے۔ یہ ایک قابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لاسانی ضابطۂ حیات کا حصہ ہے، وہاں بزرگان دین کی جدوجہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے۔ عظیم المرتب بزرگ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف بری امام سرکار برصغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1026 ہجری بمطابق 1617 عیسوی میں تحصیل چکوال ضلع جہلم کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آپ سادات کے ایک مایہ ناز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی 10-12 سال ہی کے تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت سید محمود شاہ موضع کرسال ضلع جہلم سے بعض وجوہات کی بنا پر ہجرت کر کے موضع باغ کلاں یعنی موجودہ اسلام آباد آ گئے اور یہاں آ کر حسب سابق کھیتی باڑی شروع کر دی۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے کافی عرصہ گلابانی بھی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی علوم ظاہر و باطن اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیے۔ سید محمود بادشاہ جو کہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غور گشتی بھیج دیا گیا جو اس زمانے میں علم کا بڑا مشہور مرکز تھا۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، منطق، فقہ، ریاضی، علم الکلام، علم و ادب، علم معنی اور علم طب حاصل کیے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کشمیر، بدخشاں، مشہد مقدس، نجف اشرف، کربلا، معلیٰ، بغداد، بخارا، مصر، دمشق اور دوسرے اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود جید علماء اور اولیاء سے مزید دینی علوم اور روحانی فیوض حاصل کیے۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور مکہ معظمہ سے حج بیت اللہ کے بعد 12 سال کے طویل سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ جب آپ سید کسران میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے سید عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دینے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ اور وعظ و نصیحت اور پند و نصیحت سے فیض یاب ہوتے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے ضلع راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ کلاں موجودہ آبیارہ مارکیٹ اسلام آباد میں اقامت پذیر ہوئے۔ باغ کلاں کے باشندوں نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا اور کچھ اراضی بطور نذرانہ عقیدت پیش کی۔ سید شاہ عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئیں۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ توجہ کے ارتکاز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس وقت آپ کے مویشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔ فصل کا مالک شکایت لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ کے والد زمیندار کے ہمراہ آپ کے پاس آئے اور سرزنش کی کہ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے زمیندار کی فصل برباد ہو گئی ہے۔ اس پر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے۔ آپ کے والد نے انہیں مزید ڈانٹا۔ جب آپ کے والد نے اچھی طرح سرزنش کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئے، ابا جی ذرا آپ فصل کی طرف تو دیکھیے۔ جو ہی آپ کے والد محترم نے فصل کی طرف دیکھا
تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے جو فصل تہس نہس تھی اب ایک سرسبز و شاداب کھیت کی صورت میں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ زمیندار کی حالت عجیب ہو گئی، وہ آپ کے قدموں میں گر کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو بری امام کا لقب ان کے مرشد حضرت حیات المیر رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کیا تھا۔ بری امام کا لفظی مطلب ہے کہ ساری زمین کا رہبر۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت حیات المیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو جو لقب عطا کیا تھا، آپ اپنی ساری زندگی اس لقب کی عملی تفسیر بنے رہے۔ اس بزرگ ہستی نے اسلام کی تعلیمات کے فروغ اور عوام الناس کی اصلاح اور خدمت کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے اور روحانی منازل طے کرنے کے بعد ضلع ہزارہ میں قیام کیا۔ آپ نے سید محمد کی دختر نیک اختر بی بی دامن خاتون رحمۃ اللہ علیہا سے نکاح کیا۔ آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 طالب علم آپ کے جانشین ہوئے۔ ان میں حضرت مٹھا شاہ، حضرت دھنک شاہ، حضرت شاہ حسین اور حضرت عنایت شاہ شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور پور شاہاں کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام لوئے دندی ہے۔ یہاں بیٹھ کر حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے تو ایک جن آ کر آپ کو پریشان کرنے لگا اور آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے لگا۔ جب وہ جن اپنی شرارتوں سے کسی صورت باز نہ آیا تو آپ نے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کی۔ جن وہیں پتھر کا بن گیا۔ یہ نشانی لوئے دندی کے مقام پر آج بھی موجود ہے اور ملک بھر سے ہزاروں لوگ حضرت امام بری کی یہ کرامت دیکھنے نور پور شاہاں جاتے ہیں۔ معزز دوستو، طوالت کے پیش نظر ہم اس ویڈیو کو آپ کی خدمت میں 2 حصوں میں پیش کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ خدا